دوستو کیا ہو کہ اگر آپ کی زندگی سے موت کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے, آپ امر ہو جائے, موت آپ کو چھو بھی نہ پائے. سائنس فکشنل موویز کے اندر جو کچھ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہمیشہ کے لیے زندگی پا جاتا ہے, وہ آپ حاصل کر لے تو کیا ہوگا, یہ دنیا کیسے لگے گی, ایک امورٹل انسان کے بعد دنیا کا کیا رنگ ہوگا, یہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے. میں ہوں حارث رانا اینڈ ویلکم ٹو دی اسٹریٹ تھنکر. دوستو اس کا سب سے پہلے جو اثر ہوگا وہ ہوگا ورلڈ پاپولیشن پہ. اب کوئی انسان جو امر ہو جائے, جس کو موت ہی نہ آئے, تو اس سے ورلڈ پاپولیشن کے تو لگ جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کا ریٹ آف برتھ ہے وہ تیزی سے اسکائی راکٹ کی جانب اوپر جائے گا, اور جو ریٹ آف ڈیتھ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو اس سے جو ورلڈ پاپولیشن ہے وہ تیزی سے بڑھ جائے گی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہم ایک ایسی دنیا جس میں ہمارے دادا دادی زندہ ہو, جس میں ہمارے ماں باپ زندہ ہو, جس میں ہم زندہ ہو, جس میں ہمارے بچے زندہ ہوں, تو اس کے بعد اس دنیا کی کیا حالات ہوں گے, اکنامک ریسورسز کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو بچے پیدا کرتا ہے, تو بچے پیدا کرنے کے پیچھے جو اس کا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ اپنی نسل کو, اپنی جنریشن کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. کوئی ایسا ہو جو مرنے کے بعد اس کا نام لے سکے. لیکن جب انسان خود ہی نہیں مرے گا تو پھر بچے پیدا کرنے کا جو یہ کنسیپٹ ہے, جو یہ سائیکولوجیکل نیڈ ہے, کیا اس کو فلفل کرنے کے لیے انسان کیا اپنی نئی نسل کو بڑھانے کا سوچے گا؟ ایک امورٹل انسان کے لیے واقعی کوسچن مارک ہوگا. ایک امورٹل انسان کے لیے دوسرا جو بڑا کوسچن ہوگا وہ ہوگا ایگزسٹنشل کرائسس کا. وہ ایگزسٹنشل کرائسس کا شکار ہو سکتا ہے. دوستو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص جس کی عمر 50,000 سال ہو, 1,00,000 سال ہو, اس کے لیے یہ زندگی کتنی بورنگ ہوگی. جو موت کا کنسیپٹ ہوتا ہے ہمارے لیے ایک سینس آف ارجنسی لے کے آتا ہے کہ ایک انسان کے پاس 60-70 سال کی زندگی ہے, اور اس 60-70 سال کی زندگی کے اندر ہم نے اتنا عرصہ اپنا کیریئر سیٹ کرنا ہے, اتنے عرصے کے اندر ہماری شادی ہوگی, اور اتنے عرصے کے اندر ہم ریٹائرمنٹ لے لیں گے. لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس انفائنائٹ ٹائم ہے, تو وہ کیا زندگی سے بور نہیں ہو جائے گا؟ اس شخص کے لیے ویسے ایک زندگی میں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہوگی کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے, سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے, کوئی کرکٹر پلیئر بھی بن سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود 300-400 سالوں کے بعد بھی وہ زندگی سے بور ہو جائے گا. دوسرا بڑا کوسچن ہے کہ جو زندگی ہے وہ کنٹرڈکشن سے پہچانی جاتی ہے. آپ دن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں رات کی وجہ سے, ہم روشنی کو پہچان پاتے ہیں اندھیرے کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے جو زندگی کی پہچان ہے وہ موت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ایسی دنیا جس کے اندر موت کا کنسیپٹ نہیں ہوگا, تو اس کے بعد دنیا کیسی ہوگی؟ اس کے بعد جو زندگی میننگ لیس ہو جائے گی. ہم زندگی کو کیا کوئی مطلب دے پائیں گے؟ کیا اس کے بعد جو لٹریچر ہے جس کے اندر موت کے کنسیپٹ کی وجہ سے جو کہانیاں وجود میں آتی ہیں وہ کتنی بورنگ ہو جائے گی؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسی مووی جس کے اندر ویلن کو موت ہی نہ آئے, یا پھر ایسی لو سٹوری جس کے اندر عاشق اور معشوق کے درمیان بچھڑ جانے کا خوف نہ ہو, کیونکہ یہ چیزیں موت ہوتی ہے, اور موت جو زندگی کے اندر ایک کنٹراسٹ پیدا کرتی ہے, خوبصورتی پیدا کرتی ہے. اور ایک ایسی زندگی اور ایک ایسی دنیا جس میں موت کے کنسیپٹ کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے, اس کے بعد جو دنیا ہے بالکل بے رنگ ہو جائے گی, کلر لیس ہو جائے گی, جس کی وجہ سے انسان جو ہے ایک ایگزسٹنشل کرائسس کا شکار ہو سکتا ہے. اور ایک امورٹل انسان کے لیے جو سوشل ریلیشن شپ کا تصور ہوگا وہ کیسا ہوگا کہ آپ فرض کریں کہ آپ کی کسی کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور اس شخص کے ساتھ آپ کو 1000 سال رہنا پڑے, تو آپ کی سائیکالوجی کی, آپ کی نفسیات کی کیا حالات ہوں گے. یہاں تو اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ 30-40 سال رہنا پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے عذاب ہو جاتا ہے, لیکن ایک امورٹل انسان کے لیے 3-4 ہزار سال گزارنا ایک انسان کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شادی کا سوشل انسٹیٹیوشن ہے یہ تقریباً ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو سوشل انسٹیٹیوشن ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گا, یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جو ہے آنے والی نسل کو ڈھونڈنا پڑے گا. دوستو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو ریلیجن ہے ہماری زندگی میں اتنا امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی انسانی سماج کے اندر اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ریلیجن ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو آنسر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ یہ والے سٹیپ ہوں گے. ہر انسان کے اندر فیئر آف انون ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے سوالات ہمیں نہیں پتہ ہوتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا. تو ریلیجن جو ہے کہ انسان کی اس سائیکولوجیکل نیڈ کو پورا کرتا ہے. لیکن ایک ایسا امورٹل انسان جس کو کبھی زندگی میں موت ہی نہیں آئے گی, تو اس کے لیے ریلیجن کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہوگی. ریلیجن کا جو پریکٹیکل ایگزسٹنس ہے وہ پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی. ایک امورٹل انسان کے لیے مذہب جو ہے وہ بہت غیر ضروری چیز ہوگی. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں جو خبریں ہیں, نیوز ہیں, وہ بہت زیادہ میننگ لیس ہو جائیں گی. آج ہم نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں یا ٹی وی پہ ہم سنتے ہیں کہ آج اتنے اسرائیل نے فلسطینیوں کے اتنے لوگوں کو مار دیا, آج اتنے لوگوں کی موت ہوگی.
تو ایک ایسی دنیا جس کے اندر موت کا کنسیپٹ نہیں ہوگا تو اس کے لیے جو نیوز بلیٹن ہے یا پھر جو نیوز پیپر ہے وہ بالکل ہی چاشنیت سے تفریح سے عاری ہوں گے۔ دوستو ایک ایمورٹل انسان کی ایک ایسی دنیا اگر وجود میں آ جاتی ہے جس میں موت ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تو سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے نقصان کس انڈسٹری کو ہوگا؟ ویپن انڈسٹری کو۔ لوگ اب اسلحہ کس بنیاد پر بیچیں گے؟ سیلف ڈیفense کا اور اٹیک کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ بنیادی طور پر جو اٹیکس کیے جاتے ہیں وہ دوسروں کو قتل کیے جاتے ہیں، اور سیلف ڈیفenس جو کیا جاتا ہے خود کو دوسروں کے حملے سے بچائے جانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ضرور کوئی کبھی نہ کبھی موبائل سنیچنگ کا واقعہ تو پیش آیا ہوگا۔ تو اب بنیادی طور پہ آپ اس خوف سے بھی آزاد ہو جائیں گے، کوئی آپ کی کن پٹی پر بندوق رکھے گا اور کہے گا کہ مجھے اپنا موبائل دے دیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو چھوٹی چھوٹی مائنر چیزیں ہیں اس پر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ امپیکٹ پڑیں گے۔ آپ اپنے کمنٹس میں اس کا جواب کا آنسر دیجیے گا کہ اگر ایک ایسا انسان جس کو کبھی موت ہی نہ آئے تو اس کے بعد اس دنیا میں مزید کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ایک بہت براڈ ٹاپک ہے۔ تو آپ بھی اپنی آرا سے ہمیں ضرور نوازیں اور ضرور کمنٹ کیجیے۔